واقعہ یہ کہ ایک لڑکی نے بتایا کہ اس کالج میں میرا ایک یونیورسٹی میں میرا بوائے فرینڈ ہے, میں اس سے گپ شپ لگاتی ہوں, گھومتی پھرتی ہوں, ابا اماں سے بات کی ہے, شادی کی, تو ابا کہہ رہے ہیں ایجوکیشن کمپلیٹ, ایکچولی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے تو ہم آپ کی شادی اس سے کر دیں گے. لڑکے نے اپنے ابا اماں سے بات کی, ابا اماں نے کہا ہمیں آپ کی شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ایکچولی پہلے آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے پھر ہم آپ کی شادی کر دیں گے. تو بھائی اگر آپ یہاں بھی مولویوں کے چکر میں پڑو گے تو مولوی قرآن کا ریفرنس دے گا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. نکاح کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مالی معاشی کھڑا ہوتا ہے, پیسہ تو, ایجوکیشن تو بات کی چیز ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے اپنی اولادوں کا نکاح کرا دیا کرو, اگر یہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں. لیکن جو کام شیطان نے کیا تھا وہی کام آج کل ماشاءاللہ پیرنٹس جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں وہ کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ ان کے علاوہ سب یہی کر رہے ہیں, جو بیان سنیں گے یا جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ سب کیا کر رہے ہیں, وہ یہی کر رہے ہیں. ایکچولی بیٹا پہلے یہ تو ہو جاؤ, پہلے یوں تو ہو جاؤ. بیٹا پھر جب زنا میں پڑتا ہے, لڑکیوں سے دوستیاں, لڑکیوں کی عمریں, کتنے لوگ اپنے دکھڑے سنا کے گئے ہیں. ہم نے بچی کو میڈیکل سائنس میں ایڈمیشن دلایا, بچی 9 عمر تھی, رشتے آ رہے تھے. جب پڑھائی مکمل کی ہے, میڈیکل سائنس کی ایجوکیشن بھی کوئی آسان نہیں ہے, وہ ویسے ہی بیڑا غرق کر دیتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھے نہیں آپ, بیڑا غرق, وہ پھر بیڑا صحیح بھی ہو جاتا ہے جب آپ دوبارہ پڑھائی چھوڑتے ہیں. تو جب آپ ڈاکٹر بنیں گے تو پھر تو جب سرنج لے کے, سوری استغفر اللہ, یعنی میں کہہ رہا تھا لگانے کے بجائے میں کہہ رہا تھا نچوڑنا شروع کریں گے, لیکن وہ تو لگا رہے ہوتے ہیں, نچوڑ نہیں رہے ہوتے. بعض دفعہ لے رہے ہوتے ہیں, خون نکال رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی بھی لگا زیادہ رہے ہوتے ہیں, نچوڑ کم رہے ہوتے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں بھائی, کیا جب لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے. لڑکا لڑکی میں سب سے پہلے اس میں اٹریکشن دیکھتا ہے, ایجوکیشن کو سیکنڈری رکھتا ہے. آپ مجھے بتاؤ, یہ باتیں میں کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب دیکھو کیسی الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں. جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بتا رہا ہوں. آپ کے پاس کوئی بہت بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی, ڈاکٹر, اور یوں سمجھیں کہ ابھی اس کو نوبل پرائز ملنے والا ہے, آگے میں اس کے حسن کا نقشہ نہیں کھینچتا آپ کے سامنے, اندھیرے میں نظر نہیں آتی وہ, ٹھیک ہے نا, اتنی بلیک, اور وزن اس کا اتنا ہو گیا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, ایسا ہوتا نہیں ہے بالکل, آپ کو اس میں کوئی جو نسوانی حسن ہے وہ نظر ہی نہیں آتا. آپ کرو گے شادی؟ جب آپ نہیں کرو گے, یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا میرا خیال ہے کوئی ایک بھی نہیں کرے گا. ویسے تو یوٹیوب پہ کلپ بنا رہے ہوں گے, ایکچولی ہمیں ایسی لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے جن کو سوسائٹی میں کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہے. ایکچولی ٹوپی ڈرامے بہت ہو جائیں گے, تو کرنا پھر. یہ انسان کی نیچر ہے, نیچر کو تھوڑی چینج 2-4 آدمی چینج کر لیں گے, میجورٹی تھوڑی کرے گی. لڑکی جب کم عمر ہوتی ہے بھائی, بدصورت بھی ہونا, اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے, نسوانیت ہوتی ہے, مرد اس کی طرف جائے گا. لیکن جہاں ایج زیادہ ہونا شروع ہو گئی تو کچھ تو بہت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو 60-70 سال تک بھی فٹ رہتی ہیں. میجورٹی ایسی نہیں ہوتی, اس میں اٹریکشن ختم ہونا شروع, اٹریکشن کی جگہ ایجوکیشن آ جاتی ہے. آدمی کہتا ہے میں نے ایجوکیشن سے شادی تھوڑی کرنی ہے بھائی, وہ ایجوکیشن کو ثانوی رکھتا ہے. مرد کی فطرت بتا رہا ہوں, وہ ایجوکیشن سیکنڈری ہے. ہاں اٹریکشن بھی ہو, ایجوکیشن بھی ہو, اس کو ترجیح دے گا. پہلے کس کو دیکھتا ہے؟ کتنے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کا ہمیشہ کے لیے بیڑا غرق کر دیا. لبرل لوگوں کا ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں میرج سسٹم یہ آپ کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے, بوائے فرینڈ رکھے. کیا ضرورت ہے بھائی یہ شادی مادی ہو, تو یورپ کوئی مر گیا کیا؟ وہ تو پھر بھی یہی سسٹم کے تحت چاند پہ پہنچے ہیں وہ لوگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بھائی ان کے یہاں اچھائی برائی کا کرائٹیریا کچھ اور ہے, ہمارے یہاں معیار کچھ اور ہے. ہمارے یہاں پہلے عقیدہ توحید ہے, پھر عقیدہ رسالت ہے, پھر جناب ہم تقدیر پر ایمان بھی رکھتے ہیں, پھر ہم سمجھتے ہیں اللہ ہے جو روزی دیتا ہے روزی چھینتا ہے, پھر ہم شراب کو حرام سمجھتے ہیں, پھر ہم نماز کی پابندی کو فرض سمجھتے ہیں, رمضان کے روزوں کو فرض سمجھتے ہیں, رشتہ داری جوڑنے کو فرض سمجھتے ہیں. یہ ساری ٹینشنیں تو ہمارے ہیں, ان کے یہاں تھوڑی ہے.
ہمارے اچھا بننے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. گوروں کے اچھا بننے کے لیے بات کرنے سے پہلے تھینک یو, بات کرنے کے آخر میں تھینک یو, اور پیسوں کا لین دین بس صاف رکھو, ٹیکس ٹائم پہ دیا کرو, یہ جنت الفردوس میں جائے گا. ہمارے یہاں تو بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے نا اچھا بننے کے لیے. نماز بھی ہے, فجر میں اٹھنا پڑے گا, پھر جناب سردیوں میں وضو کرنا پڑے گا, رمضان کے روزے, اور بڑے, پھر حج بھی ہے سال میں ایک دفعہ, پھر زکاتیں بھی ہیں, پھر قربانی بھی ہے, پھر جو ہے نا وہ بیوی کے ساری زندگی کے خرچے اٹھانے, پھر بچوں کے خرچے اٹھانا. بہت بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. اچھا بننا آسان نہیں ہے. تو یا تو وہ بن جاؤ یا کیا بن جاؤ, یہ والا سسٹم لے لو, دونوں میں آدھی ٹانگ ادھر, ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر. یہ دنیا میں کہیں بھی سسٹم چلنے والا نہیں ہے. تو مجھے غصہ اس پر آیا تھا کہ ان کے ماں باپ کو میں کیا بولوں کہ انسان کے بچے بنو, تمہیں پتہ بھی ہے اس کا کم بخت بوائے فرینڈ ہے, تم خدا کو نہیں, تو کیا منہ دکھاؤ گے, تم کر دو یار. باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ پڑھا رہا ہے, میڈیکل کالج میں جو باپ کا خرچہ ہو رہا ہے, خدا کی قسم بہو کا خرچہ اس سے 10 گنا کم ہوگا. وہ بہو کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو ہماری, ہم کہتے ہیں جو ایک طرف ہو جاؤ نا, اللہ رسول کی مانو گے تو یہ پھر ہمارے پاس دوسرا آپشن رہے گا نہیں. ہاں جو نالائق بیٹا ہو نا, جس کا آپ کو خیال یہ ہے کہ جو شادی میں نے اپنے خرچے پہ کر دی تو یہ پوستیوں کی طرح پڑ جائے گا, اس کو نہ, اس کی نہ کرو. وہ حالات سے پتہ چل جاتا ہے پوستی اور غیر پوستی میں کوئی بہت واضح فرق ہے, کوئی بہت باریک فرق نہیں ہے جو سمجھنے کے لیے بہت ڈیپ میں جانا پڑتا ہو. جو بچے پوستی ہوتے ہیں اور جو پوستی سمجھتے ہو جو ہیں, یعنی استغفر اللہ, یعنی جو ہوتے ہیں تو جو بچہ سمجھدار ہوتا ہے نا, ابا کو پتا ہوتا ہے اپنے خرچے پہ اس کا میں نے نکاح کرا دیا تو یہ میرے اوپر بوجھ نہیں بنے گا, یہ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ رکھے گا. تو وہ پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آنے سے اندازہ ہو جائے گا بھی یہ پوستی نہیں ہے, اس کی شادی کرا دی جائے. ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. اور بچی کا تو ویسے ہی سسرال پہ خرچہ ہونا چاہیے. بھائی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے تو لڑکے کو بول دیا ابا کہ تم پڑھاؤ گے, تمہاری بیوی ہے. ریڈی میڈ بہو چاہیے پڑھی لکھی, خرچہ ابا کا ہو, فائدہ کون اٹھائے, سسر اور ساس اٹھائے جن کا 5 روپے بھی خرچ نہیں ہوئے. یہ سیٹ اپ صحیح نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہو آپ کو ڈاکٹر چاہیے تو آپ کو انٹر کے بعد بہو ملے گی, ڈاکٹر آپ نے اس کو اپنے خرچے پہ بنانا ہے. آپ کا خرچہ ہوگا, ڈاکٹر آپ کے خرچے پہ ہوگا. باپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بنا کے پلی پلائی آپ کو ڈاکٹر آپ کے حوالے کر دے اور ساری زندگی وہ آپ کی توند بھرے بیٹھ کے. پھر وہ سمجھ رہے ہو نا. اور غیرت مند لوگ اس سیٹ اپ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں. تو جو نوجوان اس طرح سست ہو, اس کو میں کبھی بھی نہیں اپریشیٹ کرتا کہ ابا اس کی شادی کرا دے. وہ ابا نے کرائی نا, جو تھوڑا بہت ہل رہا ہے نا وہ ہلنا بھی چھوڑ دے گا, جو اس طرح کے نالائق لڑکے ہیں. اور پھر وہ پتہ ہے کیا کرے گا, میرے وہ بیان, بس ایک چٹکلا سنا کے بیان ختم کر رہا ہوں میں. یہ بہت زبردست لطیفہ ہے لیکن ہے بڑا خاندانی. گورنمنٹ نے پروجیکٹ دیا کسی کو درخت لگانے کا 3 آدمیوں کو. تو ایک آدمی نے دیکھا ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے, دوسرا اس میں جو مٹی باہر نکلی ہے ڈال کے بند کر رہا ہے. اس نے کہا یہی کیا ڈرامہ ہو رہا ہے, گڑھا کھودتے کیوں جب مٹی ڈال کے بند کرنا ہے. ان سے پوچھا, اس نے کہا اصل میں گورنمنٹ نے 3 آدمیوں کو پروجیکٹ دیا تھا درخت لگانے کا. ایک کا کام گڑھا کھودنا, دوسرے کا اس میں درخت رکھنا, تیسرے کا اس میں مٹی ڈالنا. تو جو درخت لگانے والا تو چھٹی پہ گیا ہوا, ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں. تو میرا جب شادیوں پہ بیان ہوتا ہے, بعض لوگ نوجوان اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جب یہ بیان ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے, اس دن وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. جس دن میرا بیان سنا ہوتا ہے کہ بچے اسپیڈ سے پیدا ہونے چاہیے, گروتھ ریشو بڑھاؤ, اس کے بہت سارے فائدے ہیں, اس دن وہ بیان سن رہے ہوتے ہیں. جس دن یہ ہوتا ہے کہ یہ اسپیڈ آپ کے خرچے پہ ہوگی, ابا کے خرچے پہ نہیں ہوگی, اس دن وہ بیان میں چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے پوستیوں کی جب ان کے ماں باپ شادی کرا دیتے ہیں, پہلے ہی کچھ نہیں کر رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں یار ایک شادی تھی جس نے ہمیں موٹیویشن ملتی تھی کہ کچھ اچھے بن جائیں تو رشتہ اچھا ملے گا, تو وہ بالکل ہی سست بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اسپیڈ والا بیان انہوں نے سنا ہوا ہوتا ہے, بچے دبا کے ہر سال. تو ابا کی ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اس بہو کا بھی میرے ذمہ داری. اور تو اس قسم کے جو اسپیڈ کم نہیں کرو, میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسپیڈ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بچوں میں ذمہ دار ہے نا, جو پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ذمہ دار ہے, اس کی اپنے خرچے پہ شادی کرا دیا کرو. اس سے تمہاری بیٹیوں کی بھی بروقت شادی ہو جائے گی. کوئی ایسا نالائق ہوگا جو کہے گا ہم بھی کسی کی بیٹی کو اپنے خرچے پہ پڑھا دیتے ہیں. اس کلچر کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی
کوشش کرو, اور اس میں ایکچولی کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں؟ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. یہ میرے آرڈر نہیں. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا